پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، عمران خان صاحب کی بیاف پہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ روا رکھے گئے رویے کو ہمارے ذہن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوہ نے دائر کیا تھا، جس میں کلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا۔ ہم عدالتوں کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں عدالتوں سے۔ اور یہ زبان جو ہے جو کسی بھی جج صاحب کی ہیں، وہ جب تک آداب اور تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہیں ہم 10 گنا کورن سے بجا لاتے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ تمسخر اڑائے گی تو پھر ہماری زبان جو ہے اس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا۔ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ٹھوکا جاتا ہے، بار بار سوال، اور جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ تقریر مت کریں اور مسنگ پرسن کی بات ہوتی ہے تو جو ریمارکس آتے ہیں وہ ریمارکس جو ہیں وہ ریمارکس پریٹی انوارنٹیڈ ہوتے ہیں۔ جب چیف جسٹس بنے تو ہم نے اس کو ریگریٹ کیا، ہم چاہتے تھے کہ ہم نظام کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ چلیں اور تلخیوں کو بلا دیں، لیکن ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں ادے بھی پیپر مل کا فیصلہ آتا ہے اسی عدالت سے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے ملٹری کورٹس کے جو ٹرائل ہو رہے تھے، جو قانون سازی کی گئی تھی آرمی ایکٹ 1952 اور 1923 کے جو ایکٹ ہیں جس کے تحت سائفر کے ٹرائل ہو رہے ہیں، ان قوانین کو کالعدم قرار دیا، ٹرائل کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا اور ملٹری ٹریبیونل کو خلاف قانون ڈکلیئر کیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس سے رول آف لا کو استحکام ملا۔ سویلین کے ٹرائل آپ فوجیوں سے کرا رہے ہیں جو ایگریوڈ بھی ہے اور جن کو آپ جج بھی بنا رہے ہیں، جن کے گواہ بھی ان کے ہیں اور ان کو آپ سزا کا اختیار بھی دے رہے ہیں۔ یہ نظام برما میں اور ایجپٹ میں ہے، کسی بھی دوسرے سیولائزڈ معاشرے میں نہیں ہے۔ اب اس کے خلاف اپیل آتی ہے تو اپیل کے لیے بینچ بناتے ہیں فاضل چیف جسٹس صاحب۔ میاں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف جاتے جاتے یہ تحفہ بھی دے گئے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے تحت سینئر موسٹ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپیل بینچ جو تھی اس میں اعجاز اللہ احسن صاحب کی کوئی رائے جو ہے نہ لی گئی، نہ کوئی بینچ کی کانسٹیٹیوشن ڈسکس ہوئی، اور جس پہ فاضل جج صاحب نے لیٹر بھی لکھا۔ اب جو ہی وہ بینچ بنتا ہے وہ بھی 6 ممبر کا بینچ، جس میں سے 1 2.5 سینٹ دیتی ہے اور 5 اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ فوج کی عدالتوں میں ٹرائل کو جو ہے دوبارہ شروع کرایا جاتا ہے۔ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ آپ منصف ہیں، لیکن یہ قانون جو ہے یہ تو ریاست کی امانت ہے۔ دڑا دڑ منو ٹھنوں کی حساب سے نواز شریف کو ریلیف در ریلیف دے رہے ہیں، ان کی ٹائم بعد اپیلیں ریسٹور ہوتی ہے، پھر ان میں سنوائی ہوتی ہے، پھر اوپری ہوتے ہیں، یہ کے بعد دیگرے، پھر ریٹرننگ آفیسر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پامال کرتا ہے جو پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہے، اور اس کے کاغذات نامزدگی ایکسپٹ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو ادراک ہے کہ یہ چیلنج ہونا ہے تو سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی جاتی ہے۔ یہ ڈسکوالیفیکیشن خان صاحب کی بھی ہے،
ہمارا کیس نہیں لگ رہا ہے، نواز شریف صاحب کے کیس کے لیے 7 نمبر بینچ بنا دیا گیا، اور ساتھ میں جو کمنٹس آ رہے ہیں اس سے تو فیصلہ واضح ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ یہ بھی نظر انداز کرتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو 4 سال مجرم اشتہاری رہا، اور جب پاکستان آتا ہے تو ریڈ کارپٹ ویلکم کیا جاتا ہے، مینار پاکستان میں جلسہ کرایا جاتا ہے، اور پھر پورا نظام نواز شریف کے آگے سرنگو ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ یہ کون سا عدالتی معیار ہے؟ اس پیشے سے تو ہم بھی وابستہ ہیں، پوری زندگی ہم نے قانون کی لرننگ کو دی ہے، ہم نے تو ایسے فیصلے، ایسے عدالتی کنڈکٹ کو نہیں دیکھا ہے۔ اور عدالت یہ نہ بھولے کہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کر کے وکلا کو ڈرایا جا سکتا ہے۔ یہ سماعت سپریم کورٹ میں ہوتی ہے تو یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک محدود نہیں ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں پاکستانی اور دیگر اقوام سے وابستہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے وکلا کو